بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 8ویں جماعت کی کتاب بال بھارتی کا کریں گے۔ آج ہم سبق نمبر 11 دادی اماں مان جاؤ۔ تو یہ والا سبق جو دادی اماں مان جاؤ، اس میں جو ہے تعلیم کی اہمیت کی بارے میں ہے، مطلب ایک ڈرامے کی شکل میں یہ سبق۔ اس کے لکھنے والے جو مصنف یعنی رائٹر جو انیس اعظمی، تو انہوں نے اس سبق میں تعلیم نسواں یعنی کہ جو عورتوں کی تعلیم ہے ان کے اوپر زور دیا ہے کہ عورتوں کی تعلیم کو مطلب لڑکیوں کو لوگ پڑھانے کو اتنی اہمیت نہیں سمجھتے، تو اس والے ڈرامے میں اسی بات پر زور دی گئی کہ لڑکیوں کی تعلیم اتنی ہی ضروری ہے جتنے لڑکوں کی، یعنی لڑکیاں اگر تعلیم حاصل کرے گی تو پورا سماج مطلب تعلیم یافتہ ہوگا، اور لڑکیاں اپنے پیروں پر کھڑی ہوں گی تو ان کی اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی، دوسروں پر انحصار نہیں کریں گی، خود اعتماد بنیں گی نا، انڈیپینڈنٹ بنیں گی خود۔ تو اسی کے اوپر یہ والا چیپٹر ہے جس میں جو ہے دادی اماں کو اپنی پوتیاں منا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ دادی اماں مان جاؤ۔ تو آخر میں جو ہے دادی اماں مان جاتی ہیں اور بچیوں کو جو ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ مطلب نہ تیار ہوتی بلکہ خود بھی پڑھنے کے لیے وہ راضی ہو جاتی ہیں، خود بھی چاہتی ہیں کہ تعلیم حاصل کریں۔ تو ہم نے معنی و اشارات بھی کر لیے تھے چیپٹر کی، میں نے پورے چیپٹر کی ریڈنگ کر کے ایکسپلین بھی کر دیا تھا، تو اس سے پہلے کہ میری ویڈیو آپ لوگ دیکھ کر اس میں پورا چیپٹر کو سمجھ لیں گے اور ریڈنگ بھی کر لیں گے، الفاظ معنی بھی ہم نے کر لیا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں مشقی سرگرمیاں یعنی ایکسرسائز کی طرف۔ تو یہاں پر یہ لکھا ہے ڈرامے کے حوالے سے ذیل کی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ تو ڈرامے کے حوالے سے مطلب جو ڈرامے میں دیا ہوا ہے اس کے حساب سے پہلا جو ہے جان پہچان کی مدد سے ڈرامہ نگار کا شب کی خاکہ مکمل کیجیے، یعنی انیس اعظمی جو ہمارے ڈرامہ نگار ہیں مصنف، ان کا شب کی خاکہ مکمل کرنا ہے۔ ان کی پیدائش اعظم گڑھ میں ہوئی، اعلیٰ تعلیم دلی میں ہوئی، تدریس نیشنل اسکول آف ڈرامہ، یعنی وہ ٹیچر تھے یہاں کے، سیکریٹری اردو اکیڈمی دلی، ڈراموں کا مجموعہ جلوس، انعامات اتر پردیش اردو اکیڈمی، بنگال اردو اکیڈمی۔ تو یہ انعامات ان کو یہ اردو اکیڈمی جو اتر پردیش کی اور بنگال کی اردو اکیڈمی دونوں سے ان کو انعامات ملے تھے۔ اب اگلا ہمارا خاکہ ہے ڈرامہ دادی اماں مان جاؤ کا منظر پڑھ کر خاکے میں مناسب کام لکھیے۔ تو یعنی دادی اماں کا کیا کام تھا، وہ چھالیاں کاٹ رہی ہیں، اماں چائے بنا رہی ہیں، سمینہ بستہ درست کر رہی ہے، تہمینہ اسکول جانے کی تیاری میں مشغول ہے، روبینہ ماں سے لگ کر بیٹھی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے صفحے کی طرف ہم۔ اگلا سوال ہمارا دیکھیے، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ تو ہمارے ایک جملے کے جوابات ہیں، 11 سوالات ہیں، تو اس کے بھی جوابات میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دی ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو جوابات دکھاؤں، جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں یا جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز دیکھیے، مجھے سپورٹ کیجئے۔ میں آپ کی سہولت کے لیے سارا کام کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اردو کی پریشانی نہ ہو۔ تو سوال جواب آپ دیکھیں گے۔ تو دیکھیے پہلا سوال ہے، دادی اماں بچوں کو کس کام کے لیے مسلسل بولے جا رہی تھیں؟ تو جواب ہے دیکھیے، دادی اماں بچوں کو ببن کی دکان سے 1 روپیہ کی چھالیاں لانے کے لیے مسلسل بولے جا رہی تھیں۔ سوال نمبر 2 ہے، سمینہ نے دکان پر نہ جانے کی کیا وجہ بتائی؟ سمینہ نے دکان پر نہ جانے کی وجہ ابا کے ذریعے اس کے دکان پر اور بازار میں جانے کی پابندی کو بتایا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اب 1 روپے کی چھالیاں نہیں ملتی۔ سوال نمبر 3 ہے، روبینہ اور تہمینہ دکان پر کیوں نہیں جانا چاہتی تھیں؟ روبینہ اور تہمینہ دونوں کو اسکول جانا تھا، اس لیے وہ دکان پر نہیں جانا چاہتی تھیں۔ سوال نمبر 4 ہے، دادی اماں سمینہ کا اسکول جانا کیوں بند کرانا چاہتی تھیں؟ دادی اماں سمینہ کا اسکول جانا بند کرانا چاہتی تھی کیونکہ وہ بڑی ہونے کے بعد بھی کوئی طریقہ سلیقہ نہ جانتی تھی۔ انہوں نے کہا جب اس کا دکان پر جانا بند کرا دیا تو اسکول سے بھی اٹھا لو۔ سوال نمبر 5، کام والی کو کس بات سے شکایت تھی؟ کام والی کو کپڑے اور برتن زیادہ ہونے کی شکایت تھی۔ کام والی نے کس شرط پر کام کرنا شروع کیا؟ کام والی نے اس شرط پر کام کرنا شروع کیا کہ اگر روز کپڑے
زیادہ ہوں گے تو وہ اوپر سے پیسے لے گی. اگلا سوال دیکھتے ہیں ہم. سوال نمبر 7 ہے دادی اماں اور روبینہ میں کیا شرط طے ہوئی؟ دادی اماں اور روبینہ میں یہ شرط طے ہوئی کہ دادی روز روبینہ کی چوٹی باندھیں گی اور روبینہ روز دادی کو 1 گھنٹہ پڑھایا کرے گی. سوال نمبر 8 ہے اسکول کی چھٹی کیوں ہو گئی؟ جواب ہے کسی دوسرے ملک کا کوئی بڑا آدمی مر گیا تھا اس لیے اسکول کی چھٹی ہو گئی تھی. سوال نمبر 9 سمینہ مہرو پھپھو کے سامنے کیوں رونے لگی؟ سمینہ کو دادی نے ڈانٹا تھا اور کہا تھا کہ آج سے تیرا اسکول جانا بند. اسی وجہ سے سمینہ پھپھی کے سامنے رونے لگی. سوال نمبر 10 ہے مہرو نے اپنے مشکل میں ہونے کی کیا وجہ بتائی؟ مہرو نے اپنے مشکل میں ہونے کی یہ وجہ بتائی کہ وہ اپنے بیٹے عامر کا ہوم ورک بھی نہیں کرا سکتی. سوال نمبر 11 دیکھیے مہرو نے بچوں کو کہاں تک پڑھانے کا مشورہ دیا؟ مہرو نے بچوں کو BA MA تک پڑھانے کا مشورہ دیا. آگے بڑھتے ہیں اگلے کویشچن کی طرف. دیکھیے اگلا کویشچن ہے ہمارا مختصر جواب لکھیے. تو اس کے جوابات بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیے. پہلا سوال ہے دادی اماں بچوں پر کیوں ناراض ہو رہی تھیں؟ تو جواب دیکھیں گے آپ. دیکھیے پہلا سوال ہے دادی اماں بچوں پر کیوں ناراض ہو رہی تھیں؟ دادی اماں نے اپنی پوتیوں کو بار بار چھالیاں لانے کو کہا مگر کوئی بھی ٹس سے مس نہ ہوئی. تینوں نے پڑھائی اور اسکول کو دکان پر نہ جانے کی وجہ بتائی تو دادی ناراض ہو گئیں. اب اگلا سوال ہے ہمارا سوال نمبر 2 مہرو نے لڑکیوں کو پڑھانے کے بارے میں کیا کہا؟ مہرو نے لڑکیوں کو پڑھانے پر زور دیا. اس نے اپنی اماں یعنی دادی اماں سے کہا اماں خدا کے واسطے ان کی پڑھائی بند نہ کرانا. اگر یہ پڑھ لکھ جائیں گی تو انہیں مشکلات سے 2-4 نہیں ہونا پڑے گا. پڑھنے کے بعد یہ اپنے پیروں پر بھی کھڑی ہو سکتی ہیں. آج کل صرف 10ویں پاس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. BA MA کراؤ ٹیچر نرس بناؤ. یہ پڑھ لکھ لیں گی تو اچھے رشتے آئیں گے. اگلا سوال ہے سوال نمبر 3 دادی اماں لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے کیوں تیار ہو گئیں؟ جواب دیکھیے دادی اماں لڑکیوں کو پڑھانے کے سخت خلاف تھیں لیکن جب ان کی شادی شدہ بیٹی نے اپنی پریشانی بتائی اور اپنی سہیلی عقیلہ کی دکھ بھری زندگی کا حوالہ دیا تو وہ نرم پڑیں. اگر وہ پڑھی لکھی ہوتی تو سنبھل جاتی مگر اس کی یہ حالت ہے کہ نہ کوئی میکے میں پوچھتا ہے نہ سسرال میں. جو عورت پڑھی لکھی ہوتی ہے اس کے آگے اتنی مشکلیں نہیں آتی. مہرو کی دلیلوں بھری باتیں سن کر دادی اماں لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے تیار ہو گئیں. اب اگلا سوال دیکھیں گے سوال نمبر 4 ہم دادی اماں کی تعلیم حاصل کرنے کی دلچسپی کس طرح ظاہر ہوتی ہے؟ جواب دیکھیے اپنی بیٹی مہرو کی باتوں کا دادی اماں پر ایسا اثر ہوا کہ وہ پوتیوں کو تعلیم دلانے پر وہ رضامند ہو گئیں. وہ نہ صرف لڑکیوں کی تعلیم کے لیے راضی ہوئیں بلکہ خود بھی تعلیم حاصل کرنے پر آمادہ ہو گئیں. ان کی تعلیم حاصل کرنے کی دلچسپی کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی چھوٹی پوتی روبینہ سے ایک معاہدہ کیا. وہ یہ کہ روبینہ کی چوٹی گھون دیا کریں گی اور روبینہ روزانہ انہیں 1 گھنٹہ پڑھایا کرے گی. جب مہرو نے کہا اماں اب تم اس عمر میں کیا پڑھو گی تو انہوں نے اپنی بیٹی ہی پر طنزیہ ضرب المثل کس دی. انہوں نے کہا لو بوا تیلی کا تیل جلے مشعلچی کا دل جلے. تو آگے بڑھتے ہیں اب ہم دیکھیے اگلا کویشچن ہے ہمارا 4 ہمارے جوابات ہو گئے. دادی اماں کے ان جملوں کو سیاق و سبق کی روشنی میں واضح کیجیے. یعنی ہمیں یہ جملے جو انہوں نے کہا یہ اری آگ لگے اس مہنگائی کو تو اس کا جواب ہم دیکھیں گے. یہ سارے سبق کے مطلب اکارڈنگ ہمیں بتانا ہے واضح کرنا ہے اس کی وضاحت کرنی ہے تو ہم یہ دیکھیں گے. تو دیکھیے پہلا ہے ارے آگ لگے اس مہنگائی کو. جواب اس جملے میں مہنگائی کو کوسا گیا ہے. دادی اماں نے جب سمینہ سے 1 روپے کی چھالیاں لانے کو کہا تو اس نے انکار کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ دکان والا 1 روپے کی چھالیاں دینے سے انکار کرتا ہے. اس پر دادی اماں نے مہنگائی کو کوستے ہوئے کہا کہ اس آگ لگ جائے اور مہنگائی بھسم ہو جائے. اگلا ہے ہمارا بیڑا غرق ہو جائے تمہارا. یہ جملہ دادی اماں نے سمینہ سے جل کر کہا ہے اماں کے یہ کہنے پر کہ سمینہ ذرا اوپر جا کر اپنے ابو کو تو اٹھا دے. سمینہ نے جانے سے انکار کیا
اور اپنے والد کے بارے میں کہا ایک تو اٹھتے نہیں، اٹھتے ہیں تو ڈانٹنے لگتے ہیں۔ دادی کو بہت برا لگا، انہوں نے کہا یہی پڑھتی ہو اپنے اسکول میں، اپنے گھر میں اپنے ہی باپ کی برائی، بیڑا غرق ہو جائے تمہارا۔ اس طرح کی بددعائیں کچھ علاقوں میں رائج ہے، اکثر کہنے والے سامنے والے کا برا نہیں چاہتے، زبانی کہہ گزرتے ہیں۔ تو تیسرا ہے ہمارا، ہمارے ہی گھر سے عمر کی روٹیاں سیدھی کرنا، ہمارے ہی گھر سے عمر بھر کی روٹیاں سیدھی کرنا۔ یہ جملہ دادی اماں نے کام والی سے کہا جب کپڑوں کی تعداد زیادہ ہونے پر کام والی نے کپڑا دھونے سے انکار کر دیا تو ماں نے سمجھا بجھا کر اسے کپڑا دھونے پر تیار کیا۔ کام والی نے کپڑے دھو دیے مگر یہ کہا کہ آئندہ زیادہ کپڑے ہوں گے تو اوپر سے پیسے دینے پڑیں گے۔ اسی بات پر دادی نے کام والی سے تنزن کہا کہ عمر بھر کی کمائی اسی گھر سے لے لینا۔ اگلا چوتھا ہے، ارے لڑکی گڑ نہ دے مگر گڑ کی سی بات تو کر۔ یہ جملہ دادی نے بڑی پوتی سمینا سے کہا۔ دادی پرانے خیال کی تھی، دادی اماں جو پرانے خیال کی خاتون تھی، ان کی بات میں ٹوکنے کی عادت سے ان کی پوتیاں پریشان تھی۔ ان کے اسکول جانے کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے لڑکیوں کو بھی اچھی بات بری لگ رہی تھی۔ دادی اماں بھی اکڑی تھی۔ پی ٹی ٹیچر کی وضاحت کرتے ہوئے جب سمینا نے دادی سے یہ کہا کہ کھیل کود سکھانے والی استانی کو پی ٹی ٹیچر کہتے تو دادی اماں نے اسے چھوٹا منہ بڑی بات سمجھ کر بہت برا مانا اور اس سے یہ بات کہ چھوٹی ہو کر مجھے سمجھانے چلی ہے، اگر کچھ کام نہیں کرتی تو نہ کر، بزرگوں کی توہین تو نہ کر۔ اب اگلا دیکھیں گے ہم۔ اب دیکھیے پانچواں ہمارا ہے، وضاحت کیجیے اری اماں اری کام کی نہ کاج کی، خالی اسکول اور پڑھائی کی۔ جواب ہے دادی اماں نے یہ جملہ اپنی تینوں پوتیوں کے تعلق سے کہا ہے۔ دادی اماں اس زمانے کی پروردہ تھیں جب لڑکیوں کو تعلیم دلانا برا سمجھا جاتا تھا، اسکول اور پڑھائی کو وقت کی بربادی سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی پوتیوں کو اسکول بھیجنے اور پڑھانے کے خلاف تھیں، اس لیے پڑھائی لکھائی سے متعلق ہر کام کو وہ ناکارہ پن تصور کرتی تھیں۔ چونکہ یہ لڑکیاں پڑھائی میں دلچسپی لیتی تھیں اس لیے انہیں دادی اماں ناکارہ سمجھتی تھیں، جن کی دنیا اسکول اور پڑھائی تک محدود تھی۔ اب اگلا دیکھتے ہیں ہم۔ چھٹا ہے، تیلی کا تیل جلے مشعلچی کا دل جلے۔ یہ اس کو وضاحت کرنا ہے۔ یہ کہاوت دادی نے مہرو کے جملے کے طور پر جواب کہی تھی۔ یہ ضرب المثال اس وقت استعمال ہوتی ہے جب کسی کی مرضی کے خلاف کوئی مشورہ دیتا ہے یا طنز کرتا ہے۔ کوئی کسی کی مرضی کے خلاف مشورہ دیتا ہے یا طنز کرتا ہے۔ جب دادی کی بیٹی مہرو نے دادی کے پڑھائی کے شوق کو دیکھتے ہوئے کہا، اماں اب اس عمر میں تم کیا پڑھو گی، تو دادی نے اس کہاوت کا استعمال کیا۔ بات چاہے ہنسی ہنسی میں کہی گئی ہو مگر مفہوم اس کا یہی ہے کہ تمہیں جلن کیوں ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف ہم۔ تو اگلا سوال ہمارا، کس نے کس سے کہا میری چھالیاں ختم ہو گئی ہے۔ یہ جملہ دادی نے سمینا سے کہا۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ دوسرا ہے، مجھے اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے، جملہ تہمینہ نے دادی سے کہا۔ تیسرا، جلدی سے اس کی چوٹی تو باندھ دے، یہ جملہ اماں نے سمینا سے کہا۔ اری او مہارانی پیسے کس بات کے لیتی ہو، دادی نے کام والی سے کہا۔ اسکول کی اچانک چھٹی ہو گئی نا، یہ جملہ مہرو نے اماں سے کہا۔ باہر کا دروازہ بند کرتی جانا، یہ جملہ اماں نے کام والی سے کہا۔ ہر وقت دھمکاتی رہتی ہے کہ آج سے تیرا اسکول جانا بند، یہ جملہ سمینا نے پھوپھی مہرو سے کہا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے بول چال ہے یہ۔ درج ذیل الفاظ کو اپنے جملے میں اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں، یعنی معنی سمجھ میں آ جائے۔ ناز جانا، قیامت آ جانا، ناک کٹ جانا، کلے دراز ہونا، بسم اللہ کرنا۔ تو یہ جملے بھی میں نے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے بنا دیے تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ دیکھیں گے آپ۔ تو دیکھیے پہلا ہے، ناز جانا، ایک فقیر سے لڑکوں نے چھیڑ چھاڑ کی تو بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تیرا ناز جائے۔ دوسرا، قیامت آ جانا، بارش کی آئی جیسے قیامت آ گئی، سڑک پر سناٹا ہے۔ تو دیکھیے قیامت آ جانا پہ ہم دوسرا جملہ بھی بنا سکتے ہیں کہ کرونا کیا آیا،
कोविड-19 की बीमारी क्या आई, जैसे क़यामत आ गई, सभी जगह सन्नाटा पसरा है ना। तो आप अपनी मर्ज़ी से भी एक कोई भी अच्छे से जुमले बना सकते हैं। तीसरा देखिए, नाक कट जाना, बड़ी टीम छोटी टीम से हार गई तो इसकी नाक कट गई। कल्ले दराज होना, जाहिल लोगों के कल्ले दराज होते हैं, हर किसी से झगड़ते रहते हैं। बिस्मिल्लाह करना, मकान की रिपेयरिंग की बिस्मिल्लाह होती थी कि बारिश हुई थी कि बारिश शुरू हो गई, हुई थी। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तलाश हो जुस्तजू, इस सबक में आने वाले कहावतों को तलाश करके लिखिए। तो ये भी मैंने आप लोगों के लिए तलाश कर दिया है, देखेंगे आप। तो देखिए कहावतें, तो कहावतें उसको कहते हैं जैसे वो फ़िक्रा वो या वो कोई ऐसा जुमला होता है जिसमें जैसे बात में ज़ोर पैदा करने के लिए बोले जाते हैं, और कहावत के पीछे कोई वाक़या होता है, कोई कहानी होती है जिससे मुंसलिक करके वो कहावतें जैसे निकाल ली, जैसे अंगूर खट्टे हैं और लोमड़ी की कहानी से, है ना। तो इसी तरह ये कहावतें जो कहानी होती हैं, कोई कहानी से लगकर एक जुमला बना दिया जाता है और वो बोली जाती हैं। तो बात में जो कहावतें कहने से एक बात में जो है खूबसूरती पैदा होती है ना। तो देखिए ये आप इसी सबक से लिया है, मैंने ढूंढा है। पहला है देखिए, हमारी बिल्ली हमी से मियाओ। दूसरा, बेड़ा गर्क हो जाए तुम्हारा। तीसरा है, तेली का तेल जले मशलची का दिल जले। चौथा है, सुबह का बोला शाम को घर लौट आए तो उसे भुला नहीं कहते। पांचवा है, जिसमें चमक नहीं वो हीरा नहीं, जिसमें दमक नहीं वो औरत नहीं। तो आप लोग भी इसी तरह के और भी कहावतें तलाश कीजिए और लिखिए। अगले सबक देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ज़ोर ख़ताबत तालीम निस्वां के उन्वान पर तकरीर कीजिए। तो ये तकरीर तैयार करना है तालीम निस्वां यानी औरतों की तालीम के बारे में। तो ये मजमून टाइप है ये क्वेश्चन। तो अगर आपको ये तालीम निस्वां उन्वान पर मजमून या तकरीर चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं लिख दूँगी और अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी। ग्रामर के सेक्शन में आप देख लीजिएगा जाकर। अगला है अपनी अदा देख। तो इस ड्रामे को 8 मार्च यौम ख़वातीन के मौके पर स्टेज कीजिए। यानी ये ड्रामा जो हमें 8 मार्च को वुमेंस डे होता है ना, तो उस दिन ये वाला ड्रामा जो है हमें स्टेज पर तैयार करके पेश करना है। यहीं पर हमारा जो चैप्टर हो गया है कंप्लीट। मैं अपनी वीडियो भी कंप्लीट करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सजेशन भी दीजिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।